بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ افغانستان انسانی تباہی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ روس۔ یورپ اپنی حد میں رہے ورنہ سبق سکھا دیں گے۔ روسی صدر۔ دنیا بھر میں ضرورت مند افراد کی تعداد میں 4 کروڑ کا اضافہ ہوا ہے۔ اقوام متحدہ۔ امریکہ کو چینی ترقی پر تشویش۔ لیبیا کی عدالت نے قذافی کے بیٹے کو صدارتی انتخاب لڑنے کی اجازت دے دی۔ دنیا کی 37% آبادی اب بھی انٹرنیٹ سے محروم ہے۔ اقوام متحدہ۔ مسافروں کو نیپال میں طیارے کو دھکا کیوں لگانا پڑا؟ دنیائے فٹ بال کے بڑے کلب کے مالک نے کرکٹ کی دنیا میں بھی قدم رکھ دیا۔ پلاسٹک کی آلودگی پھیلانے میں امریکہ دنیا میں سب سے آگے۔ کورونا سے بچانے والی چنگم بھی ایجاد۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ روس کا کہنا ہے کہ افغانستان میں حالات بدستور خراب ہوتے جا رہے ہیں اور ایک انسانی تباہی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ افغانستان میں انسانی صورتحال تیزی سے خراب ہو رہی ہے اور افسوس کہ ملک ایک انسانی تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ روس نے مغرب کے ممالک پر الزام لگایا ہے جنہوں نے ملک کے فنڈز کو روک دیا ہے اور انسانی امداد کی منتقلی کے غیر محدود امکانات کے ساتھ غیر مناسب طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ اس طرح ایک طرح سے عالمی بینک نے $500 ملین کو غیر مسدود کر دیا ہے۔ روسی صدر پیوٹن نے یوکرین اور نیٹو رکن ممالک کی طرف سے فوجی مشقوں اور صف بندیوں کو ملکی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے یورپ کو خبردار کیا ہے کہ وہ اپنی حد میں رہے اور اپنی حد کو تجاوز نہ کرے ورنہ خطرناک نتائج برآمد ہوگے۔ صدر پیوٹن نے واضح کیا کہ اگر امریکہ اور نیٹو عسکری اتحاد نے یوکرین میں میزائل نظام نصب کیا تو روس جوابی کارروائی پر مجبور ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ یوکرائن میں نصب کیے گئے سسٹم سے روس کو چند منٹوں میں ہی نشانہ بنایا جا سکے گا، اس لیے یہ اقدامات ریڈ لائنز کے زمرے میں ہیں۔ روسی صدر نے بعض ممالک کے رویے پر بھی اپنی تشویش کا اظہار کیا جو روس کی مغربی سرحدوں کے قریب کشیدگی کو بڑھاتے رہتے ہیں۔ پیوٹن کا کہنا تھا کہ کچھ ممالک ہماری ترقی کو روکنے کے لیے پابندیوں کی صورت میں دباؤ ڈالنے اور ہماری سرحدوں پر کشیدگی کو ہوا دینے جیسے ہتھ کنڈوں کا سہارا لیتے ہیں۔ انہوں نے تجویز دی کہ روس فریقین کے ساتھ معاملات کے پرامن حل کے لیے بات چیت کے لیے تیار ہے۔ دوسری جانب امریکہ کا کہنا ہے کہ ایسے شواہد ملے ہیں کہ روس اپنے پڑوسی ملک یوکرائن کے خلاف فوجی کارروائی کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ امریکہ نے روس کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ہمیں اس بات پر سخت تشویش ہے کہ روس یوکرائن کے خلاف جارحانہ کارروائیوں کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ وہ یوکرائن کے خلاف بڑے پیمانے پر فوجی کارروائی کے ساتھ اس کو داخلی طور پر غیر مستحکم کرنا چاہتا ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ آئندہ برس دنیا بھر میں تقریباً مزید 4 کروڑ افراد کو امداد کی ضرورت ہوگی۔ ہم 2022 میں 274 ملین انسانوں کی ضروریات پوری کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، جبکہ اس سال 250 ملین افراد کو امداد دی گئی ہے۔ دنیا بھر میں اس وقت ہر 30ویں انسان کو امداد یا تحفظ کی ضرورت ہے۔ اس صورتحال کی وجوہات میں سیاسی عدم و استحکام، نقل مکانی کی بڑھتی ہوئی شرح، موسمیاتی تبدیلیاں اور کورونا کے اثرات شامل ہیں۔ سب سے زیادہ ضرورت مند افراد افغانستان، ایتھوپیا، یمن، میانمار سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ تمام وہ ملک ہیں جہاں ایک عرصے سے سیاسی عدم و استحکام، جنگ اور سیکیورٹی کی ابتر صورتحال کے سبب بھوک، افلاس اور اپنے گھروں سے بے دخلی جیسے مسائل کا سامنا کر رہے ہیں۔ موسمیاتی تغیرات بھی ان کمزور انسانوں کو اور زیادہ متاثر کر رہا ہے۔ اقتصادی زبحالی کے علاوہ دنیا کے بہت سے خطوں میں طویل مسلح تنازعات میں گھرے ممالک کے باشندے غربت کی نچلی ترین سطح پر پہنچ چکے ہیں۔
دنیا سے کرونا وبا کا خاتمہ اس لیے نہیں ہو سکا کیونکہ غریب ممالک ویکسین سے محروم ہے۔ اقوام متحدہ نے عطیہ دہندگان سے اپیل کی ہے کہ وہ 183 ملین ضرورت مند انسانوں کی مدد کے لیے $41 بلین کی فراہمی ممکن بنائیں۔ امریکہ نے چائنا کی ہائپر سونک ہتھیاروں کے حصول کی جدوجہد کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اسے خطے میں کشیدگی میں اضافے کی وجہ قرار دیا ہے۔ چائنا کے تجربات امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے تشویش کا باعث ہیں۔ امریکہ چین کے مقابلے میں اپنے اور اتحادی ممالک کے دفاع میں اپنی کم از کم دفاعی صلاحیت کو برقرار رکھنے کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔ امریکہ کی جانب سے مسلسل چائنا کے تجربات پر تشویش ظاہر کی جا رہی ہے، حالانکہ امریکہ خود ایسے ہی تجربات میں مصروف ہے۔ اس سال پینٹاگون نے ایسے کئی تجربات کیے ہیں۔ امریکی فضائیہ کے سیکرٹری فرینک کینڈل نے بھی کہا تھا کہ اسلحے کی دوڑ میں مصروف امریکہ اور چائنا انتہائی مہلک ہائپر سونک ہتھیار تیار کر رہے ہیں۔ روس کی جانب سے بھی روسی بحریہ کے ایک ایسے ہی کامیاب تجربے کا دعویٰ کیا گیا تھا۔ دوستو، ہائپر سونک ہتھیار فضا میں آواز کی رفتار سے 5 گنا زیادہ یا تقریباً 62 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے سفر کر سکتے ہیں۔ لیبیا کی عدالت نے سابق حکمران معمر قذافی کے بیٹے سیف الاسلام قذافی کو صدارتی انتخابات میں حصہ لینے کے لیے اہل قرار دے دیا ہے۔ سیف الاسلام قذافی کو اگلے ماہ ہونے والے صدارتی انتخابات میں امیدوار کے طور پر بحال کر دیا گیا ہے۔ سیف الاسلام قذافی نے گزشتہ ماہ انتخابی کمیشن کی جانب سے درخواست مسترد کیے جانے کے خلاف عدالت میں پہلے ہی دن اپیل دائر کر دی تھی۔ کمیشن نے انتخابی قوانین کے حوالے سے کہا تھا کہ انتخابات لڑنے کے لیے ضروری ہے کہ امیدوار کسی توہین کے جرم میں سزا یافتہ نہ ہو اور ان کا پچھلا ریکارڈ جرائم پر مبنی نہ ہو۔ اقوام متحدہ نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ دنیا میں ہر 3 میں سے 1 فرد کبھی بھی آن لائن نہیں ہوا۔ اس طرح کل 2 ارب 90 کروڑ افراد اس سے محروم ہیں، جو عالمی آبادی کا 37% ہے۔ اقوام متحدہ نے کہا کہ 2019 کے مقابلے میں انٹرنیٹ استعمال کرنے والوں میں 17% اضافہ ہوا تھا اور اب مجموعی طور پر 4 ارب 90 کروڑ افراد آن لائن رسائی رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کرونا وبا کے تناظر میں لوگوں نے انٹرنیٹ سے رابطہ کیا اور اپنی معلومات میں اضافہ کیا، لیکن اسی وبا نے عالمی انٹرنیٹ خلیج یا ڈیجیٹل ڈیوائیڈ کو بھی واضح کیا ہے۔ اس سے بچے اور اساتذہ بالخصوص متاثر ہوئے ہیں۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ صورتحال مزید مشکل ہوگی اور لوگوں کی پریشانیوں میں بھی اضافہ ہوا۔ حیرت انگیز طور پر امریکہ کے پسماندہ اور غریب ترین علاقوں میں بھی لاکھوں بچے، ان سے وابستہ اساتذہ بھی ہارڈ ویئر اور انٹرنیٹ سے دور تھے۔ اس طرح لاکھوں کروڑوں بچوں کا بہت زیادہ تدریسی نقصان ہوا ہے اور مزید ہو رہا ہے۔ آپ نے اکثر بس اور کار کو خراب ہونے کے باعث دھکا لگاتے دیکھا ہوگا، لیکن کیا آپ نے طیارے کو دھکا لگاتے کسی کو دیکھا ہے؟ یقیناً آپ کا جواب نہیں ہوگا۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ نیپال میں ہوائی جہاز کے مسافر اور سیکیورٹی اہلکار طیارے کو رن وے پر دھکا لگا رہے ہیں۔ یہ واقعہ کوالٹی کے باجوڑا ہوائی اڈے پر پیش آیا، جہاں تارا ایئر کا طیارہ ٹائر پھٹنے کے بعد رن وے پر پھنس گیا تھا۔ طیارہ ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے ہی والا تھا کہ اس کا پچھلا ٹائر پھٹ گیا۔ اگرچہ پائلٹ طیارے کو بحفاظت اتارنے کے لیے ہنگامی مشقیں کرنے میں کامیاب رہا، لیکن وہ اسے رن وے سے ہٹانے کے قابل نہیں رہا۔ واقعے کی وجہ سے متعدد پروازوں میں تاخیر ہوئی۔ تارا ایئر انتظامیہ کا کہنا ہے کہ طیارہ ٹائر پھٹنے کی وجہ سے پھنس گیا تھا۔ جہاز کو ہٹانے کے لیے کوئی انفراسٹرکچر نہ ہونے کے سبب مسافر آئے اور مدد کی پیشکش کی۔ ایوی گلیزر لانسر کیپٹل کے چیئرمین اور دنیا کی بہترین ٹیموں کے مالکانہ حقوق رکھتے ہیں۔ یہ مانچسٹر یونائیٹڈ کے شریک چیئرمین بھی ہیں۔ انگلش فٹ بال میں مانچسٹر یونائیٹڈ سب سے زیادہ ٹرافیز جیت چکی ہیں۔ اب انہوں نے UAE T20 لیگ کی فرنچائز بھی خرید لی ہے۔
6 ٹیموں پر مشتمل لیگ فروری یا مارچ 2022 میں کھیلی جائے گی۔ UAE T20 لیگ کا بزنس ماڈل بہت اچھا ہے جو سرمایہ کاروں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ UAE T20 لیگ کا حصہ بننے پر خوش ہوں۔ متحدہ عرب امارات میں ورلڈ کلاس ٹورنامنٹ ہونے والا ہے جو متحدہ عرب امارات میں کرکٹ کے فروغ کے لیے بہت اہم ثابت ہوگا۔ امارات کرکٹ بورڈ کے جنرل سیکرٹری مبشر عثمانی نے کہا کہ ایبی گلیزر جیسے مشہور سپورٹس ٹیم مالک نے متحدہ عرب امارات T20 لیگ میں شمولیت اختیار کی جو نہایت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ لانسر کیپٹل سے ہماری شراکت داری فٹ بال اور کرکٹ کے مداحوں کو جوڑنے کا سبب ہوگا جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ دنیا میں سالانہ کی بنیاد پر تقریباً 80 لاکھ میٹرک ٹن پلاسٹک کچرا پیدا ہوتا ہے۔ دنیا بھر سے پیدا ہونے والے پلاسٹک کچرے میں سب سے زیادہ کچرے کا ذمہ دار امریکہ ہے، جہاں ہر شہری 130 کلو گرام پلاسٹک کچرا سالانہ پیدا کرتا ہے۔ امریکہ نے سال 2016 میں مجموعی طور پر تقریباً 4 کروڑ 20 لاکھ میٹرک ٹن پلاسٹک کچرا پیدا کیا، جو یورپی یونین کے تمام رکن ممالک اور چائنا کی جانب سے پیدا ہونے والے پلاسٹک کچرے سے 2 گنا زیادہ ہے۔ امریکہ کے بعد دوسرے نمبر پر برطانیہ ہے، جہاں ہر شہری سالانہ 99 کلو گرام پیدا کرتا ہے، جبکہ جنوبی کوریا میں اس کی مقدار 88 کلو گرام سالانہ ہے۔ ابتدائی طور پر سمندر میں موجود کچرے سے نمٹنے کے لیے زیادہ تر توجہ بحری جہازوں یا دیگر بحری ذرائع سے جڑے کچرے پر دی جاتی تھی، لیکن اب یہ خیال کیا جاتا ہے کہ تقریباً زیر استعمال ہر پلاسٹک دریاؤں اور ندیوں کے ذریعے سمندروں تک پہنچ جاتا ہے۔ تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ تقریباً ہزاروں کی تعداد میں آبی حیات کی جان کو پلاسٹک میں پھنسنے یا کھانے سے خطرہ ہے، جس سے واپس انسانوں کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ اگر اسی رفتار سے پلاسٹک کچرا پیدا ہوتا رہا تو 2030 تک ہر سال 5 کروڑ 30 لاکھ میٹرک ٹن کچرا سمندر میں داخل ہو جائے گا۔ امریکی سائنسدانوں نے ایک ایسی چیونگم تیار کر لی ہے جسے چبا کر کورونا کا پھیلاؤ روکا جا سکے گا۔ ماہرین کا خیال ہے کہ منہ کے لعاب میں کورونا کی مقدار کم کر کے اس بیماری کی شدت میں بھی کمی لائی جا سکتی ہے۔ اسی سوچ کے پیش نظر انہوں نے ایک ایسی چیونگم تیار کی ہے جس میں ACE2 کہلانے والے پروٹین کی وافر مقدار شامل تھی۔ یہ پروٹین کورونا کو خلیے کی سطح سے چپکنے اور خلیے میں داخل ہونے سے روکتا ہے، اور اس طرح یہ کورونا کا اثر بھی زیادہ سنگین ہونے نہیں دیتا۔ ابتدائی تجربات میں اس چیونگم کو کامیابی سے آزمایا جا چکا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ منہ کی اچھی صحت کے لیے چیونگم کا استعمال کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ اضافی فلورین، کیلشیم اور بائی کاربونیٹ والی صحت بخش چیونگم برسوں سے عام دستیاب ہیں۔ البتہ یہ پہلا موقع ہے کہ جب چیونگم کو بطور خاص کسی بیماری کے علاج کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ اس چیونگم اور متعلقہ تجربات کی تفصیلات دوستو ریسرچ جرنل مالیکیولر تھراپی کے تازہ شمارے میں شائع ہوئی ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔